وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے قومی دن پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کو مبارکباد کا پیغام. کہا ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی قیادت کا ویژن مثالی ہے. اسلام آباد میں سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے تقریب. صدر آصف زرداری کا خطاب. کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں مثالی تعلقات ہیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس. جسٹس منصور علی شاہ کا آرڈیننس کے تحت قائم کمیٹی میں شمولیت سے انکار. جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر فل کورٹ اجلاس بلانے کی تجویز دے دی. کہا خدشہ ہے نئی کمیٹی فل کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف نہ چلی جائے. عدالتی جائزے یا فل کورٹ کا فیصلہ آنے تک کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. اور تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کو نوٹیفائی کرے. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم. الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار دے دیا. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی. آزاد امیدوار کا کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے. پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے. معاملات ملکی قوانین کے مطابق ہی چلیں گے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا آج کے فیصلے سے نظر ثانی درخواستوں کو مزید تقویت ملی. فیصلے اس اصول کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کون ریلیف مانگنے آیا ہے. مکمل انصاف کے آئینی آرٹیکل پر سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ میں فریق تھی. 2 ہی پوائنٹ تھے، نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہیں یا نہیں. معاملے پر مزید قانونی چارہ جوئی کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا مخصوص نشستیں اسی پارٹی کو ملیں گی جن کے امیدوار جیتے. تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ ہے. مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں. سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اقدام پر سوال اٹھائے ہیں. پارٹی جسے نامزد کرے وہ پارٹی کا ہی امیدوار مانا جائے گا. حکومت اپنے غیر قانونی اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے ترامیم لا رہی ہے. ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہر فورم پر احتجاج کریں گے. عدالت بھی جائیں گے. ان کا آئینی تجربہ ناکام ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو آئینی بحران پیدا ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل کی جا سکتی ہے، پریس کانفرنس نہیں. عدالت نے نظر ثانی میں فیصلہ برقرار رکھا تو حتمی ہوگا. فیصلہ برقرار رکھا تو الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم عمل کے پابند ہوں گے. عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ریویو پٹیشن ہوتی ہے، اپیل نہیں ہوتی. نظر ثانی اپیل میں خاص قانونی نقطہ بتانا ضروری ہوتا ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں الیکشن کمیشن نظر ثانی اپیل دائر کرے گا. اپیل دائر نہ کی تو ممکن ہے کل فیصلہ کر دے. الیکشن کمیشن پر توہین عدالت لگ گئی تو صورتحال گھمبیر ہو جائے گی. سپریم کورٹ کے 8 ججز کا 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل منصب کے منافی قرار دے دیا. تفصیلی فیصلے میں کہا اکثریتی فیصلے پر جس انداز میں اختلاف کیا گیا وہ مناسب نہیں. وجوہات بھی بتائیں کہ دوسرے ججز کی رائے میں کیا غلط ہے. دونوں ججز نے الیکشن کمیشن کو کہا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کی تعمیل نہ کریں. 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی. ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے. ایسی رائے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہے. جس طریقے سے 2 ججوں نے اپنے فیصلے میں لکھا وہ انہیں زیب نہیں دیتا. دونوں ججوں کا یہ عمل عدالتی کارروائی اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں لینے کی اہل نہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی کا مخصوص نشستوں کے کیس میں 26 صفحات کا اختلافی نوٹ. لکھا سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی. ایس آئی سی کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے. پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے. پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی. 3 جون سے کیس چل رہا تھا. 26 جون کو پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست آئی.
बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मुआवनत की दरख्वास्त दी। पीटीआई ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले, फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 3.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल दोबारा होगा। कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीरुद्दीन की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का 63 नजरसानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। समाअत 30 सितंबर को होगी। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। ऑडियो लीक्स के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। सदाती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके। वो फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक अमरीका के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारत से मुस्तफीद होने की जरूरत है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज्यादा महफूज और पुरअमन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां हासिल की। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने 2 तरफा तिजारती मौके बढ़ाने पर गुफ्तगू की। बानी तहरीक इंसाफ ने विजन दिया है, हमें एक खुददार कौम बनना है। सयाहत के लिए अमन व अमान बहुत जरूरी है। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अच्छा माहौल दिया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सयाहत से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, पख्तूनख्वा में सयाहत के ऐसे मकामात हैं जहां मजीद काम की जरूरत है। सयाहत में मकामी लोगों का रवैया बहुत अहम है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और एहलिया पर 26 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडियाला जेल में बानी PTI बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस के चालान की नकूल फराहम की गई। बानी PTI और एहलिया की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर भी समाअत। वकील सलमान सफदर ने दरखास्तों पर दलाइल दिए। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। पहले शटर डाउन किया, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हुकूमत से मुआहिदे के तहत 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई। कल आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, एहतजाज में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल, लॉन्ग मार्च, बिलों की अदम अदायगी शामिल है। तमाम ऑप्शंस का जायजा लेकर कोई लाहे अमल अपनाया जाएगा। टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन, FBR के नए जतन। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी करने का प्लान। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। ज़राए FBR का कहना है, नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज। पहली सहमाही का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए एनफोर्समेंट इकदामात में तेजी लाई जाएगी। FBR की रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराने की हिदायत। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों से दुगना विद होल्डिंग टैक्स वसूल होगा। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रैटेजिक ताउन के शराकतदार।
تاریخ گواہ ہے دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ساتھ دیا۔ چینی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، سالگرہ کی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا دونوں ممالک میں ایسا رشتہ قائم ہوا جس پر بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ اثر انداز نہیں ہوا۔ چین پاکستان تعلقات کی مضبوطی میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسٹریٹجک تعاون کے فروغ اور سی پیک سمیت متعدد شعبوں میں تعاون اور جدید دور میں مستقبل کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن سے نیو یارک پہنچیں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دورہ امریکہ میں ترکی، بنگلہ دیش اور مالدیپ کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر اعظم IMF اور ورلڈ بینک کے حکام سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اقوام متحدہ آمد پر کشمیریوں اور سکھوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے۔ فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کا کہنا تھا کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں پیکٹ فار دی فیوچر کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ نے بھی سلامتی کونسل میں اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا عالمی امن کا معاملہ چند ممالک کے ہاتھ میں دینا ٹھیک نہیں، موجودہ نظام غیر منصفانہ اور غیر پائیدار ہے۔ ARY نیوز کے پروگرام سریام میں لیسکو افسر کی کرپشن کے خلاف سٹنگ آپریشن۔ لیسکو چیف نے لیسکو افسر کی جانب سے رشوت لینے کا نوٹس لے لیا۔ انجینئر شاہد حیدر کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ شبیر اور ہیڈ ڈرافٹ مین محمد شفیق معطل۔ معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ جیکب آباد کی عدالت میں پولیو ورکر زیادتی کیس کی سماعت۔ متاثرہ پولیو ورکر کو پولیس کی سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے کہا بعض لوگ DNA کے نمونے تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے DHO کو ہٹانے کا اعلان کیا لیکن DHO چارج نہیں چھوڑ رہا ہے۔ عدالت نے SSP، DHO اور سول سرجن سول اسپتال کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت 28 ستمبر تک ملتوی۔ سیکریٹریٹ سطح پر تمام محکموں کو ڈیجیٹل سسٹم سے منسلک کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گورننس سسٹم سے متعلق اجلاس میں ہدایت۔ کہا گورننس کے ذریعے پیپر لیس سسٹم بنایا جائے۔ تمام محکمے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر سسٹم شروع کریں۔ محکموں کو چیف سیکرٹری، سیکریٹریٹ اور آپس میں منسلک کیا جائے۔ منشیات کے تدارک کے لیے تمام ارکان اسمبلی ہم آواز ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے صدر آصف علی زرداری نے کہا معاشرے سے اس لعنت کو مکمل ختم کیا جائے۔ ایوان کا ہر رکن نارکوٹکس کا وزیر ہے۔ ہمیں نوجوان نسل کو صحیح راستے پر لگانا، منشیات سے بچانا ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر آدھے گھنٹے میں 80 فضائی حملے، بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 274 شہری شہید، سینکڑوں زخمی۔ سہولی فوج نے دن بھر میں لبنان پر 300 سے زائد حملے کیے۔ لبنانی شہریوں کو حزب اللہ کے علاقوں سے دور رہنے کی وارننگ۔ بیروت میں خوف کی فضا، والدین بچوں کو وقت سے پہلے اسکول لے کر چلے گئے۔ حکومت نے اسکولوں کو 2 دن کے لیے بند کر دیا۔ حزب اللہ نے نئے اور دور مار میزائلوں کا پہلی بار استعمال کیا۔ حزب اللہ کے مطابق وقفے سے 100 سے زائد راکٹ ساحلی شہر حیفا کی طرف داغے گئے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی کا دائرہ مزید پھیل گیا۔ عراقی گروہ نے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ مولانا فضل الرحمان سے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی کراچی میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ ملاقات JUIF سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد سمرو کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ Intention around it was we want the Pakistan team to be successful across all the formats as best they can for the nation. Very productive day, hopefully moving forward. A great opportunity for us to come together, listen to players. We're on this journey together and we're going to do everything we can to help. پاکستان کرکٹ کنکشن سے کیسے نکلے؟ PCB نے کنیکشن کیمپ میں مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ مباحثے میں دونوں کوچ جیسن گلسپی اور گیری کرسٹن کی شرکت، کھلاڑیوں نے بھی رائے دی۔
گیری کرسچن کہتے ہیں ہم سب پاکستان کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں. جیسن گلیسپی بولے کیمپ سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی, سب کی یہی کوشش ہے کہ پاکستان کرکٹ بہتر ہو. چیمپئنز ون ڈے میں پلے آف لائن اپ مکمل. مارکورز, پینتھرز, اسٹیلینز اور لائنز اگلے مرحلے میں پہنچ گئے. کل مارکورز اور پینتھرز کا مقابلہ ہوگا. فاتح ٹیم فائنل میں جائے گی. ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا. ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.